بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ڈیلی اسلامک انفارمیشن میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، والیوم 9، بک نمبر 93، بک آف توحید، حدیث نمبر 7432۔ ہم سے قبیصہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے بیان کیا، ان سے ابن ابی نام یا ابو نعیم نے قبیصہ کو شک تھا، اور ان سے ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ سونا بھیجا گیا تو آپ نے اسے 4 آدمیوں میں تقسیم کر دیا، اور مجھ سے اسحاق بن نصر نے بیان کیا، ان سے عبد الرزاق نے بیان کیا، انہیں سفیان نے خبر دی، انہیں ان کے والد نے، انہیں ابن ابی نعیم نے، اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یمن سے کچھ سونا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اقرا بن حابس حنزی، اینیا بن بدری فزاری، القع بن علاسہ العامری اور زید الخیل الطائی میں تقسیم کر دیا۔ اس پر قریش اور انصار کو غصہ آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجد کے رئیسوں کو تو دیتے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیتے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک مصلحت کے لیے ان کا دل بہلاتا ہوں۔ پھر ایک شخص جس کی آنکھیں دنسی ہوئی تھی، پیشانی ابری ہوئی تھی، داڑھی گنی تھی، دونوں کلے پھولے ہوئے تھے اور سر گٹا ہوا تھا، اس مردود نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے ڈر۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں بھی اس کی نافرمانی کروں گا تو پھر کون اس کی اطاعت کرے گا؟ اس نے مجھے زمین پر امین بنایا ہے اور تم مجھے امین نہیں سمجھتے۔ پھر حاضرین میں سے ایک صحابی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے قتل کی اجازت چاہی، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ پھر جب وہ جانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کے صرف لفظ پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ اسلام سے اس طرح نکال کر پھینک دیے جائیں گے جس طرح تیر شکاری جانور میں سے پار نکل جاتا ہے۔ وہ اہل اسلام کو کافر کہہ کر قتل کریں اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ اگر میں نے ان کا دور پایا تو انہیں قوم عاد کی طرح نیست و نابود کر دوں گا۔ شکریہ دوستو حدیث سننے کا۔